السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ کی فرانسیسی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا داسو پروجیکٹ کا دورہ۔ متعدد ممالک کی جانب سے شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے وزیراعظم لی چیانگ نے 1 اپریل کو بیجنگ میں فرانسیسی وزیر خارجہ اسٹیفن سیجرن سے ملاقات کی۔ ملاقات میں لی چیانگ نے کہا کہ اس سال چین اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ ہے، جس پر صدر شی جن پنگ اور صدر میکرون نے مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد، عملی تعاون کو گہرا کرنے اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ فرانس ڈی کپلنگ کی مخالفت کرتا ہے، ون چائنا پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہے اور فرانس چین جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے لیے چین کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ 1 اپریل کو پاکستان میں چین کے سفیر جینگ زی دونگ نے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کیمپ کا دورہ کیا اور چینی ملازمین سے اظہار تعزیت کیا۔ شہباز شریف نے دہشت گرد حملے میں جاں بحق چینی شہریوں کے لیے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور متاثرین کے لواحقین اور منصوبے کے چینی ملازمین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چینی بھائی اور بہنیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مدد کے لیے پاکستان آئے ہیں اور یہ پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی سلامتی کا تحفظ کرے۔ انہوں نے پاکستانی حکومت کی جانب سے یہ عہد بھی کیا کہ ہر قیمت پر اصل مجرموں کا تعاقب کیا جائے گا اور پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے گی۔ پاک چین دوستی پہاڑوں سے بلند، سمندر سے گہری اور فولاد سے بھی مضبوط ہے۔ اس دوستی کو کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی اور پاک چین دوستی کے ہر دشمن کو شکست دی جائے گی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا، دہشت گردوں کو سخت سزا دے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ 2 اپریل کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے یومیہ پریس کانفرنس میں پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بارے میں کہا کہ چین پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور بیرون ملک چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کی سلامتی کا بھرپور تحفظ کرتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان انتہائی عزم اور ٹھوس کوششوں کے ساتھ سنجیدگی سے سچائی کا پتہ لگائے گا، مجرموں اور پس پردہ ماسٹر مائنڈز کو سخت سے سخت سزا دے گا اور پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ چین اس معاملے کی تحقیقات میں پاکستان کو ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور دہشت گردوں کو وہ قیمت چکانی پڑے گی جس کے وہ مستحق ہیں۔ چین کی وزارت برائے قومی سلامتی نے کہا ہے کہ حال ہی میں امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں نے مل کر چینی حکومت پر یہ الزام لگایا ہے کہ چین سے تعلق رکھنے والے ایک نام نہاد ہیکر گروپ نے ان پر سائبر حملے کیے۔ امریکی اور برطانوی حکومتوں نے اس بنا پر چین کے خلاف غیر معقول یک طرفہ پابندیاں عائد کیں۔ یہ سارا کھیل چور مچائے شور کے مانند ہے، جس پر چین سخت عدم مخالفت اور شدید عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ امریکہ عالمی سائبر اسپیس سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایک طویل عرصے سے امریکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اپنی برتریوں اور فائیو آئیز اتحاد جیسے قومی نیٹ ورک کے وسائل سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے اتحادی ممالک سمیت دنیا بھر کے دیگر ممالک سے بڑے پیمانے پر نگرانی اور رازوں کی چوری کرنے اور غیر قانونی طور پر ان ممالک کے سیاسی رہنماؤں، کاروباری اداروں اور شہریوں کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ صرف اس سال کی پہلی سہ ماہی میں امریکہ اور اس کے بیرون ملک فوجی اڈوں سے چین سمیت کئی ممالک پر 2000 بار سے زائد سائبر حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور حکومتی اداروں، اہم انفارمیشن انفراسٹرکچر اور مصنوعی ذہانت، چپ ریسرچ اینڈ پروڈکشن، صاف توانائی، جدید مینوفیکچرنگ اور سافٹ ویئر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہم اداروں کی ایک بڑی تعداد کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت کے مطابق چین کی قومی سلامتی کے ادارے اپنی سائبر سیکیورٹی کی دفاعی صلاحیتوں کو مسلسل بڑھائیں گے اور قومی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا بھرپور دفاع کریں گے۔
پیپلز لبریشن آرمی کے سدرن تھیٹر کمانڈ کے ترجمان اور ایئر فورس کے سینئر کرنل تھیان جنلی نے کہا ہے کہ چین کے سالانہ تربیتی منصوبے کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی کے سدرن تھیٹر نے 2 اپریل سے چین میانمار سرحد پر چین کی جانب سے جوائنٹ لائیو فائر ایکسرسائز کا انعقاد کیا، جس میں بری فوج اور فضائی شریک ہیں۔ تھیٹر میں موجود فوجی قومی خود مختاری، سرحدی استحکام اور عوام کے جان و مال کا بھرپور تحفظ کرتے ہیں۔ 2 اپریل کو چائنا میڈیا گروپ نے بیجنگ سے پیرس تک چینی اور فرانسیسی فنکاروں کا اولمپک ٹور آرٹ نمائش کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا۔ چین اور فرانس کے سربراہان مملکت کے اتفاق رائے کی روشنی میں چائنا میڈیا گروپ، پیرس اولمپک کھیلوں کی کمیٹی، فرانسیسی پروفیشنل فٹ بال لیگ اور متعدد فرانسیسی آرٹ اداروں نے مشترکہ طور پر ان سرگرمیوں کا اہتمام کیا اور فنکاروں کو نمائش میں شرکت کے لیے دعوت نامے جاری کیے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ 2 اولمپک شہروں بیجنگ اور پیرس کے درمیان رابطے کے ذریعے اولمپک جذبے اور ثقافت کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ چین، فرانس اور یہاں تک کہ دنیا کے مابین تبادلوں اور باہمی سیکھنے میں نئی تحریک اور توانائی پیدا ہوگی۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ نے 1 اپریل کو کہا کہ شام میں ایرانی سفارت خانہ کے قونصلر دفتر کی عمارت پر اسرائیل کے فضائی حملے میں 7 ایرانی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام میں ایران کے سفیر حسین اکبری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ فضائی حملے کے وقت وہ سفارت خانے کی مرکزی عمارت میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر اسرائیلی فضائی حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول میں اسرائیل نے عالمی قوانین کے کسی بھی اصول کی پاسداری نہیں کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام میں ایرانی سفارت خانہ کے کونسلر دفتر کی عمارت پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی جانب سے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے اور اسرائیل کے خلاف اقدامات کیے جانے چاہیے۔ ناصر کنانی نے مزید کہا کہ ایران جوابی اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عبداللہان نے شام کے وزیر خارجہ فیصل المقداد اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا سے ٹیلی فونک بات چیت کی۔ المقداد اور حسین ابراہیم طہا نے اسرائیل کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایرانی حکومت اور عوام سے یکجہتی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ 1 اپریل کو شام، عراق اور اردن کی وزارت خارجہ نے بھی اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے بیانات جاری کیے ہیں۔ 1 اپریل کو ہسپانوی وزیر اعظم سینچز نے اردن، سعودی عرب اور قطر کے دورے کے دوران میڈیا کو بتایا کہ ہسپانوی حکومت رواں سال کی پہلی ششماہی یعنی جولائی 2024 تک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی منظوری دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سانچیز نے 9 مارچ کو اعلان کیا تھا کہ اسپین موجودہ حکومت کی مدت کے دوران فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ 2 ریاستی حل ہی مسئلہ فلسطین کا واحد حل ہے جسے عالمی برادری عمومی طور پر تسلیم کرتی ہے، یعنی 1967 کی جنگ سے قبل کے سرحدوں پر مبنی ایک مکمل خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو، تاکہ بنیادی طور پر فلسطین اور اسرائیل کے پرامن بقائے باہمی، عرب اور یہودی عوام کے ہم آہنگ بقائے باہمی اور مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کا حصول ممکن ہو سکے۔ پچھلے 2 دنوں میں چین کے 3 اہم اقتصادی اشاریوں میں تیزی سے بہتری کی خبروں نے عالمی رہنما کی بڑی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ چین کے تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال مارچ کے لیے PMI نان مینوفیکچرنگ بزنس ایکٹیویٹی انڈیکس اور کمپوزٹ PMI آؤٹ پٹ انڈیکس بالترتیب 50.8%، 53% اور 52.7% رہا، جو پچھلے ماہ کے مقابلے میں 1.7%، 1.6% اور 1.8% زیادہ ہے۔ اندرونی اور غیر ملکی طلب میں اضافے کے علاوہ یہ حکومت چین کی جانب سے معیشت کو مستحکم کرنے، اندرونی طلب کو بڑھانے اور غیر ملکی تجارت کو مستحکم کرنے کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ مجموعی معاشی صورتحال میں بہتری کے ساتھ، خاص طور پر جشن بہار کی تعطیلات کے بعد پیداوار کی بحالی کے ساتھ چین کی معیشت کی مسلسل بہتری مزید واضح ہو چکی ہے۔ اس وقت چین نے بڑے پیمانے پر ساز و سامان کی تجدید اور صارفین کے سامان کی تجارت کے اقدامات کا ایک نیا دور شروع کیا ہے، جس سے سالانہ 5 ٹریلین یوان سے زیادہ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ کی تشکیل کی توقع ہے، جس سے چین کی معیشت پر بیرون دنیا کا اعتماد مزید بڑھ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔